یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اکثر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنے بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی. اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سو سے پاور ہے وہ اچھی. یہ جو عمران خان صاحب ہیں، میں آپ کو سچی بات اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ ذہن نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان پر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائب اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ نئی مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش سے ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی کے لیے تھی ہمارے خلاف سازش یا اپنے بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چوم دیا، اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خرچوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، معلوم جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں لیتا تھا. بار کیا میں یہ گزارش کروں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا. میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائن کی رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو اتنا جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور بیجا الزامات، اور اوپر درے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب کا ایک ہوٹل دے رہی ہے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور بھی احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن
میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی الگ ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں,